بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ السلام علیکم۔ کبھی درود پاک پڑھنے کا اہتمام کیا ہے؟ آج ہم ایک بہت خوبصورت ٹاپک پر بات کریں گے کہ درود شریف کو پڑھنے کا کبھی کبھی اہتمام بھی کیا کریں۔ اب اہتمام کرنا یہ ہے کہ آپ درود پاک کو اتنی شوق اور لگن کے ساتھ پڑھیں کہ جب آپ اس کیفیت میں ڈوبیں تو آپ کو لگے کہ درود شریف جیسے آپ کی روح کے اندر سرایت کر رہا ہے۔ اور یہ کیفیت پیدا ہوتی ہے جب کبھی ہم اہتمام کے ساتھ درود پاک پڑھنے کے لیے بیٹھتے ہیں۔ اب اہتمام کے ساتھ کیسے؟ خوبصورت لباس پہنیں، صاف ستھرا لباس پہنیں، خاص طور پر جمعے والے دن اہتمام کر لیا کریں، اور کسی دن نہ صحیح مصروفیت کو دیکھتے ہوئے تو جمعے والے دن خاص طور پر صاف ستھرا لباس، اجلا لباس، پاکیزگی اختیار کر کے، غسل کر کے اور ایک مکمل تیاری کے ساتھ بیٹھ کر درود پاک کبھی پڑھ کر تو دیکھیے گا، کبھی اہتمام درود پاک کا کر کے تو دیکھیے گا۔ آپ یقین کریں، آپ کو ایسے لگے گا کہ جیسے آپ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں بیٹھ کر نذرانے پیش کر رہے ہیں اور حضور کی نگاہ آپ پر ہے، اور ایسے لگے گا کہ جیسے رحمتوں کا نزول ہو رہا ہو آپ پر، اور دنیا جہان کی تمام ٹینشنیں، پریشانیاں، مشکلیں ایک دفعہ آپ کے دل، دماغ، سوچ، خیال سے نکال دی گئی ہوں۔ تو یہ جو اہتمام کر کے بیٹھ کے پڑھنا ہے نا درود پاک، کبھی کبھی زندگی کے اندر یہ پہلو بھی اپنایا کریں، اور اپنی مصروف زندگی کے اندر سے کچھ وقت نکال کے، کچھ لمحے نکال کے، خاص طور پر جب میں نے کہا نا کہ آپ جمعے والے دن اہتمام کے ساتھ درود پاک پڑھا کریں، نماز ظہر کے بعد جو ہے، نماز جمعہ کے بعد اس بات کا اہتمام کر کے، یعنی نیت کر کے بیٹھیں کہ آج میں نے مکمل ایک پروٹوکول کے ساتھ حضور کی بارگاہ اقدس میں درود پاک کے نذرانے پیش کرنے ہیں۔ کبھی یہ چیز آزما کر دیکھیے گا، آپ کو اتنا سکون ملے گا نا کہ آپ کہیں گے کہ اب میں نے اہتمام کے ساتھ درود پاک پڑھا کرنا ہے، کیونکہ جب آپ اس نیت کے ساتھ درود پاک پڑھیں گے اور آپ لوگوں نے ایک ماحول بنا لیا اور اس ماحول میں بیٹھ کر آپ حضور کی بارگاہ میں محبت کا اظہار کر رہے ہیں، درود پاک پڑھ رہے ہیں، تو اتنا آپ کی روحانیت کے اندر اضافہ ہوگا، آپ کی روح اتنی روشن ہوگی، آپ کو رستے صاف نظر آئیں گے، اور خاص طور پر کہ یہ جو ٹینشن اور پریشانیاں ہماری زندگی میں بہت زیادہ جو ہیں وہ حاوی ہو چکی ہیں ہم پر، جب آپ اہتمام کے ساتھ درود پاک پڑھیں گے نا تو اس چیز کا آپ یقین کر لیں کہ پریشانیاں اور مشکلیں آپ کے ذہن میں اس وقت ہوں گی ہی نہیں۔ صرف اتنا یہ ایک نیت کے ساتھ اہتمام کرنا ہے کہ آج ہم دنیا جہان کی تمام سوچوں سے الگ ہو کر، کٹ کر ہم حضور کی بارگاہ میں درود پاک پڑھیں گے، تو اہتمام کیا کریں۔ اب اہتمام کا ایک مطلب تو یہ ہو گیا کہ آپ نماز جمعہ کے بعد ہر جمعے کو اہتمام کے ساتھ درود پاک پڑھا کریں، اور ویسے بھی جمعے والے دن درود پاک کی کثرت بھی بہت زیادہ کرنی چاہیے، تو اسی دن اگر ہم درود پاک کا اہتمام بھی ساتھ کر لیں تو کیا ہی بات ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ گھروں کے اندر بھی نا چھوٹی چھوٹی محافل کا اہتمام کیا کریں، یعنی جمعے والے ہی دن آپ کر لیں بے شک، کہ جتنے بھی گھر کے افراد ہیں وہ سارے مل کر بیٹھ کر نماز ظہر کے بعد آپ درود پاک کی محفل سجا لیں، اور سارے گھر کے افراد جو ہیں وہ درود پاک پڑھیں بیٹھ کے، جو جس کی جتنی استطاعت ہے، جتنی تعداد میں وہ پڑھ سکتا ہے، تو سارے مل کر بیٹھ کے آپ حضور کی بارگاہ میں نذرانے پیش کیا کریں۔ یقین کریں کہ یہ درود پاک کا جو اہتمام ہے یہ آپ کی زندگیاں بدل دے گا، یہ آپ کے گھروں کے اندر اتنی برکت ڈال دے گا کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ یہ جو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں نا، ان کو جب ہم خلوص نیت کے ساتھ کرتے ہیں نا، اخلاص کے ساتھ کرتے ہیں، اور اپنا رابطہ اللہ رب العزت اور اس کے محبوب کے ساتھ جب جوڑتے ہیں، تو پھر یہ دنیاوی پریشانیاں، یہ ٹینشنز، یہ سٹریس، انزائٹیز، یہ ساری چیزیں ختم ہو جاتی ہیں۔ اب یہ ختم ایسے ہوتی ہیں کہ آپ کے دلوں میں اطمینان ڈال دیا جاتا ہے،
قلب سکون میں آ جاتے ہیں اور اللہ پاک آپ کے رزق میں اضافہ کرتا ہے، رزق کی فراوانیاں ہو جاتی ہیں اور دنیا کی تمام فکروں سے آپ آزاد ہو جاتے ہیں۔ یہ ایک بہت بڑا درود پاک کا تاثیر میں سمجھتی ہوں کہ ہے کہ آپ کی زندگیوں کے اندر اثر ہے درود پاک کا، کہ آپ جتنا درود پاک شوق سے، محبت سے، لگن سے اور یکسوئی توجہ اور ادب کے ساتھ بیٹھ کر پڑھتے ہیں نا، اور جیسے میں نے کہا کہ درود پاک کو اہتمام کے ساتھ پڑھا کریں، تو پھر دیکھیں کہ آپ کی زندگیاں کیسے بدلتی ہیں۔ یہ یکسوئی، یہ توجہ، یہ با ادب ہو کر بیٹھ کے پڑھنا، یہی تو اہتمام ہے، یہی درود پاک کا اہتمام ہے کہ آپ کتنا ادب کے ساتھ اور کتنی عاجزی کے ساتھ حضور کی بارگاہ میں نذرانے پیش کرتے ہیں۔ تو درود پاک کا اہتمام بھی اپنی زندگیوں کے اندر شامل کریں۔ باقی تو پھر آپ درود پاک کی کثرت کرتے رہتے ہیں، ہر وقت آپ کی زبانوں پر درود پاک جاری رہنا چاہیے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے آپ کو پڑھنا چاہیے درود پاک، آپ کی سانسوں میں رچ بس جانا چاہیے درود پاک۔ لیکن ہر جمعے کو درود پاک کا اہتمام بھی لازمی کیا کریں۔ یہ اہتمام آپ گھر کے سارے فرد بھی مل کے بیٹھ کے کر سکتے ہیں، یہ اہتمام آپ انفرادی طور پر بھی کر سکتے ہیں، تاکہ آپ کی روح کو سکون ملے، آپ کے قلب کو سکون ملے اور آپ یہ چیز اپنے وجود میں محسوس کریں کہ جیسے اللہ پاک نے آپ پر رحمتوں کا نزول کر دیا اور رحمتیں آپ کے تعاقب میں ہیں اور آپ رحمتوں کے حصار میں چلے گئے ہیں۔ تو درود پاک کا اہتمام آپ نے اپنی زندگیوں میں شامل کرنا ہے، اور ہر لمحہ یہ کوشش کیا کریں کہ یہ اہتمام تو ویسے ہر روز ہونا چاہیے، لیکن اگر مصروف زندگی کے اندر سے کچھ لمحے نکال کر اگر آپ درود پاک کو اس طرح سے پڑھ لیں گے کہ اہتمام کے ساتھ پڑھیں گے، تو یقیناً انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو سکون بھی ملے گا، فائدہ بھی ملے گا، فیض بھی ملے گا، اور سب سے بڑھ کر روحانیت میں ترقی ہوگی۔ جب آپ تنہائی میں بیٹھ کر یکسوئی کے ساتھ کوئی عمل کرتے ہیں نا، تو آپ کو ضرور فیض ملتا ہے، آپ کی روحانیت میں ترقی ہوتی ہے، روحانیت میں اضافہ ہوتا ہے، اور وجود کے اندر جو اطمینان اور سکون ڈال دیا جاتا ہے وہ ایسے ہی ہے جیسے آپ تنہائی میں بیٹھ کر کوئی بھی عمل کرتے ہیں۔ تو اس بات کی ضرور کوشش کیا کریں کہ درود پاک کا اہتمام بھی کیا کریں اپنی زندگیوں کے اندر۔ تو میری اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو اور مجھے ہر وقت اور ہر سانس کے ساتھ اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اور آخر میں ہے کہ گنہگار ہوں دہلیز پر بٹھا دیجئے، مگر حضور میری حاضری لگا دیجئے۔ ایک دفعہ محبت سے پڑھ لیجئے، صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔